اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشكك فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خوف خدا سے لرز کر بھی گر پڑتا ہے۔ اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ قرآن مجید نے یہودیوں کے دلوں کا جو نقشہ کھینچا اسے پتھروں سے تشبیہ دی، کیونکہ یہودی اس سے قبل یہ منظر دیکھ چکے تھے کہ پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلنا۔ وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ جب تجلیات الہی ایک پہاڑ پر گری تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، لیکن ان کے دل اس قدر سخت تھے کہ ان کے اندر نرمی پیدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے اندر خوف خدا سے دھڑکنے والا دل ہی نہ تھا۔ وہ نہایت سخت دل، خوش مزاج اور پتھر دل ہیں۔ اس لیے انہیں ان الفاظ میں تنبیہ کی گئی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ ان الفاظ میں یہودیوں پر تنقید اور ان کی طویل تاریخ، انبیاء کا قتل، مکر و فریب، اللہ کے حکموں کو توڑ ڈالنا اور چالاکی سے بھرپور تاریخ پر بحث کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل ہم نے جس ٹکڑے کی وضاحتی تشریح کی، اس میں کلام کا خاتمہ یہودیوں کے لیے یاد دہانی اور تذکیر پر ہوا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ان پر انعامات کی بارشیں کی، جبکہ یہودی اس کے مقابلے میں ثابت قدمی سے بار بار کفران نعمت کرتے رہے۔ اور اب بیان کا خاتمہ اس فیصلے پر ہوتا ہے کہ یہودیوں کے دل قبول ہدایت کے معاملے میں اس قدر سخت اور خشک اور بنجر ہیں جیسے مضبوط پتھر ہوں۔ اب زیر بحث آیات کا رخ امت مسلمہ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے اور امت مسلمہ کے سامنے ان کی کہانی بیان ہوتی ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی کس قدر مکار اور فتنہ باز قوم ہے۔ ان کی فطرت اور ان کی طویل تاریخ کی روشنی میں امت مسلمہ کو ان کی مکاری سے خبردار کیا جا رہا ہے، تاکہ کہیں ان کے فتنے اور پروپیگنڈے اور جھوٹے دعووں سے مسلمان متاثر ہو کر دھوکہ نہ کھا جائیں۔ یہودیوں کی مکاری کا یہ طویل بیان اور پھر بار بار مختلف پہلوؤں سے اس کا تکرار اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس دور میں یہودی امت مسلمہ اور دین اسلام کے خلاف کتنے وسیع پیمانے پر سازشیں کر رہے ہیں، اور کس طرح وہ ہر وقت اس تحریک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس قدر تفصیلی گفتگو کی ضرورت پیش آ رہی ہے تاکہ امت مسلمہ کے سامنے انہیں یاد دلایا جائے کہ اللہ نے ان سے کیا کیا وعدے لیے تھے اور انہوں نے کس طرح ان وعدوں کو توڑا، کس طرح وہ گمراہ ہوئے، کس طرح انہوں نے وعدہ خلافی کی اور پھر انبیاء کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا۔ انہوں نے کئی انبیاء کو قتل بھی کیا کیونکہ وہ ان کی خواہشات نفس کے مطابق نہ چل سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ ان دعووں کی حقیقت کھول دیں، ان کے سامنے دلائل کی کمزوری واضح کر دیں اور ان کے باطل سازشوں کے مقابلے میں روشن اور واضح سچائی پیش کریں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ صرف گنتی کے چند دن ہی جہنم میں رہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بلند رتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان سے ذرا پوچھے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے اس کا وعدہ لے رکھا ہے۔ جب انہیں اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ہمارے ہاں اتری ہے، اور اس دائرے کے باہر جو کچھ ہے ہم اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تعلیم کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں اتری ہے تو اس سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کو تم نے کیوں ناحق قتل کیا؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم رہے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو کوہ طور پر تمہارے سروں کے اوپر ہم نے اٹھا لیا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں ان پر سختی سے عمل کرنا، مگر تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا پر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات پر تمہیں اکسا رہا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اگلا جہاں تو صرف انہی کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کو تو وہاں کچھ نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی کہ آپ ان کو دعوت دیں اور کسی میدان میں دونوں فریق جمع ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اسے مار دے، اور ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو تب تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو
اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔ بلا شبہ ایسا ہی ہوا کہ وہ دعوت سے پھر گئے، کیونکہ جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ وہ اس میں جھوٹے ہیں۔ دوران کلام یہودیوں پر کڑی تنقید کی جاتی ہے، ان کی مکاریوں پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے اور مسلمانوں میں ان کے بارے میں محتاط رہنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کی صفوں میں خفیہ سازشوں کے ذریعے انتشار پیدا کرنے کی جو کوششیں یہودی کر رہے ہیں اس کا زور توڑا جائے اور مسلمانوں کو چوکنا کر دیا جائے۔ آج بھی امت مسلمہ کو یہودیوں کی اسی مکاری اور فریب کاری کا سامنا ہے، جس کا سامنا کبھی مدینہ طیبہ میں امت مسلمہ کے اسلاف کو تھا، مگر نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ امت مسلمہ ان قرآنی آیات سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا رہی جس طرح اس امت کے اسلاف نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور جس کے نتیجے میں وہ مدینہ میں یہودیوں کے مکاری و عیاری پر غالب آئے تھے۔ حالانکہ اس وقت دین اسلام نیا تھا اور امت مسلمہ ابھی نئی تشکیل پائی تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو قرآن کریم سے دور ہٹا دیا جائے، مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہودیوں کو شدید خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان ان کے خلاف وہی قرآنی ہتھیار کام میں لانا شروع کر دیں اور ان کی مکاری اور سازشوں سے بچنے کے لیے وہ تدابیر نہ کر سکیں جو ان کے بچاؤ کی حقیقی تدابیر ہے اور کارگر بھی ہیں، کیونکہ یہودی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک امت مسلمہ اپنی شوکت اور برتری کے ان حقیقی سرچشموں سے محروم ہے، یہودی امن و چین سے رہ سکتے ہیں۔ لہذا یہ ایک حقیقت ہے، اس امت کو جو شخص بھی قرآن کریم اور دین اسلام سے دور کرتا ہے وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، چاہے وہ یہ کام شعوری طور پر کر رہا ہو یا غیر شعوری طور پر، کیونکہ جب تک یہ امت ایک حقیقت یعنی حقیقت ایمان اور ایمانی نظام زندگی اور ایمان اور شریعت و اسلامی قانون سے دور اور غافل ہے، اس وقت تک یہودیوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا وجود، اس کی حقیقی قوت اور اس کی برتری کا حقیقی اور منفرد سرچشمہ صرف ایک ہی ہے، یعنی ایمان اور اسلام۔ یہی ایک راہ ہے اور رہنمائی کرنے والے یہی نشانات ہیں جن پر چل کر ایک مسلمان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔